سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ جو ملاقات ہوئی ہے، ظاہر ہے وہاں بیرسٹر صاحب بھی موجود تھے، ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، تو کیا خبر اندر سے نکلی ہے ضیاء؟ جی، جو بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے رابطہ کیا گیا تھا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کا، کیونکہ پہلے سے ہی رابطہ تھا ان سے، تو انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک آفر دی ہے کہ آپ بی چوک پہ دھرنا نہ دیں بلکہ کسی اور مقام پہ دھرنا دیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، تو اس تناظر میں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے اگر آپ بی چوک سے ہٹ کر کہیں اور پر دھرنا دیں۔ تو اس پہ جو ہے تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بانی چیئرمین سے ملاقات کی ہے، اور چونکہ اس سے پہلے تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بات چیت کر سکیں، تو اب ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بات چیت کو آگے بڑھائیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی شرائط ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے تو کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ ان سے پوچھیں کہ اس میں کیا وہ اس پہ کیا اپنی نرمی اختیار کر سکتے ہیں یا اس پہ کیا وہ آفر کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ اس وقت جو کارکنان ہیں وہ کافی جوش میں ہیں اور ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اور بشرا بی بی نے بھی جس طریقے سے اپنا خطاب میں کہا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی واپس چلا جائے تو چلا جائے لیکن میں واپس نہیں جاؤں گی، تو میں آخری وقت تک وہاں پر موجود رہوں گی، تو اس وجہ سے کارکنان جو ہے تو کافی جوش میں ہیں۔ تو چلیں آپ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے وہ مشکل ہے۔ میں آتا ہوں آپ کے پاس چوئی صاحب، آپ کے پاس کوئی کیا خبر ہے؟ کوئی کیونکہ پنجاب سے تو میرے خیال میں کوئی ایسی ہمیں نظر نہیں آیا بڑا جلسہ، کوئی ریلی، کوئی لوگ ہمیں اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے، اور اگر اس معاملے کا حل ہونا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ، صلح صفائی کے ساتھ، تو کیا کوئی خیر خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میری کوئی خبر نہیں، آپ کے پاس یہ سارا کچھ وہ ڈسکس کریں۔ میں اب جو میری رائے ہے وہ آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، تو اگر میں ہی نہیں گیا لاہور سے اور یہاں لاہور سے شو میں بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب لاہور میں سے کوئی گیا نہیں، پنجاب میں سے کوئی بھی نہیں گیا، سندھ سے بھی کوئی نہیں گیا، بلوچستان سے کبھی کوئی نہیں آیا، لیکن وہاں سے بھی جو قافلے آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کے پی میں سے اتنے لاکھوں بندے کہاں سے آ گئے؟ صرف یہ کوئی آپ تھوڑا سا نا خاور صاحب تعصب کی آنے کو تار کے نا تھوڑا وہاں گھوما پھرا کریں لوگوں میں، اور انٹرویوز کریں کہ کون کہاں سے آیا ہے۔ آپ کی ہر دفعہ رائے غلط ہوتی ہے، ہر دفعہ آپ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں، پھر شرمندہ نہیں ہوتے، اس لیے مجھے تو نہ ہی بلائیں اور جسٹ ویٹ فار دی ریزلٹس۔ اچھا چوئی صاحب، میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن وہ آپ نے وہ قائد کو مری کیوں بھجوا دیا ہے رائیونڈ سے؟ وہ پتہ چلا ہے اسپیشل ہیلی کاپٹر سے۔ میں یہی پوچھنا تھا اچھا کہ وہ ہیلی کاپٹر پر کیوں بلایا جب یہ نیچے تو کوئی بندہ ہی نہیں گیا؟ تو کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ سنا ہے کہ گڑیال کوئی ہیلی پیڈ ہے، وہاں پہ اترے ہیں، اس کے بعد وہاں سے وہ اپنے کشمیر پوائنٹ جو ان کا گھر ہے وہاں پہنچے۔ اب خالی سڑکاں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو آرام سے آتے، میرے خیال میں شاید کوئی وہ اس کی وجہ سے۔ تو اسی چاہتے ہو کہ لندن بن جائے، لاہور بھی اور اسلام آباد بھی اور مری بھی؟ نہیں بالکل نہیں ہم چاہتے۔ میں اس پہ ہم ضرور بات کریں کا ویسے پروٹیسٹ ماننے والی بات۔ اچھا ہاں، اٹ واز اے گڈ پروٹیسٹ۔ اچھا چلیں، لندن کا پروٹیسٹ جو ہے اس کا 100واں حصہ بھی جو ہے نا، 1000واں حصہ بھی پنجاب میں نہیں نکلا۔ اچھا 1000واں حصہ جو ہے نا، بلکہ 10,000واں حصہ بھی پنجاب میں نہیں نکلا، اور اگر کسی کو وہاں سے نکلتا ہوا نظر آیا ہے تو پھر وہ عقابی نظر، میں تو اس کے لیے رشک کر سکتا ہوں۔ اچھا اب زیاد یہ بتائیے گا کہ جو کرم ایجنسی والا معاملہ ہے، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ہلاکتیں کتنی رپورٹ ہوئی ہیں؟ جو صوبائی حکومت کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو قبائل ہیں وہ کوئی کسی معاہدے کے اوپر کوئی بات چیت کرنے کے لیے کوئی تیاری ان کی طرف سے ہمیں دکھائی دی ہے، وہ رضا ہوئے ہیں، کوئی رضامندی انہوں نے دکھائی ہے، تو کیا خبر ہے وہاں سے پارا چنار سے؟ جی، کشیدگی تو بدستور وہاں پر ہے ابھی تک، گو کہ دونوں جو بڑے فریق ہیں ان سے جو علیحدہ علیحدہ ملاقات کی ہے، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے جو جرگہ تشکیل دیا تھا جس میں چیف سیکرٹری تھے، آئی جی تھے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے سابق ممبر قومی اسمبلی جو کورم سے تھے، پاڑا چنار سے، وہ اس میں شامل تھے، اور 2 صوبائی وزراء شامل تھے جس میں اس میں 2 صوبائی وزراء بھی اس میں شامل تھے جس میں ترجمان بھی صوبائی حکومت کے تھے۔ تو وہ انہوں نے جو مذاکرات کیے تو وہ مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں، اور ایک تیسرا دور کو ہارٹ میں ابھی ہونا ہے، لیکن آج وہ نہیں ہو سکا، غالباً کل بتایا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آج میری ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار سے بھی بات ہوئی ہے جو کہ اس جرگے میں شامل تھے، اور وہ اپنی ایک رپورٹ بھی مرتب کر رہے ہیں جو کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو پیش کی جائے گی، اور اس رپورٹ میں یہ ہے کہ انہوں نے
3 ایسی جو ہے تو نکات کو نشاندہی کی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ایشو چل رہا ہے. ایک تو زمین کا ایشو ہے, کوئی 100 کنال زمین ہے, مختلف جگہوں پہ ہے, تو اس پر ہمیشہ سے 6 دہائیوں سے وہاں پر لڑائی جاری ہے. تو اس کا حل کے لیے بھی کوئی وہ سوچ رہے ہیں کہ کس کے لیے بھی کوئی ریکمنڈیشن دیں. وہ کہ پہلے سے بھی ایک ریکمنڈیشن وہاں موجود ہے جو کہ محکمہ داخلہ نے دی ہوئی ہے کہ وہاں پہ زمینوں کی جو وہ ڈیمارکیشن ہے وہ کیسے ہونی چاہیے, تو وہ اس کا بھی ہے. اور دوسرا سب سے بڑا جو ایشو اس وقت آ رہا ہے, چونکہ کرم کا جو بارڈر ہے وہ 3 جگہوں سے جو ہے تو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے, تو اور افغانستان کے 3 صوبے جو ہے تو کرم کے بارڈر کے ساتھ منسلک ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی تشویش وہاں پر یہ پائی جا رہی ہے کہ جو دونوں بڑے فریق ہیں ان دونوں بڑی فریقوں کی سوچ سے تعلق رکھنے والی جو تنظیمیں ہیں, جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہ کافی متحرک ہو گئی ہیں وہاں پہ. تو اس تنظیموں کے حوالے سے مقامی آبادی بھی پریشان ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے کسی طریقے سے یہ رپورٹ میں بھی غالباً اس کو پیش کیا جائے گا کہ وہاں پر ڈی ویپنائزیشن ہونی چاہیے. تو وہاں پہ اس کے لیے جو ہے تو پورا ایک طریقہ کار مرتب کیا جائے گا کہ کس طریقے سے وہاں پہ جو ہے تو اسلحہ لوگوں سے لیا جائے. بالکل صحیح. اسلحہ لینے کے ایک سوال کر لوں. یہ حسن کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. ضیاء بھائی یہ بتائیے گا کہ بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا, اور جیسے آپ ڈی ویپنائزیشن کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑی اچھی پیش رفت ہے, تو اس کی کامیابی کی کوئی امید رکھیں؟ اور کیا جو امن ہے وہاں پر, جو موجودہ جو آگ بھڑکی ہوئی ہے, اس میں امن کے حوالے سے کوئی امید رکھیں؟ کوئی امید کی کرن آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ اگر تو ریاست کی سوچ دیکھیں تو ریاست تو اس پہ بہت سنجیدہ اس کو اس نے لیا ہوا ہے, اور ریاست کوشش کر رہی ہے کہ جو دونوں فریق ہیں ان کے ساتھ بات چیت بھی, اور یہ خوشائن بات ہے کہ دونوں فریق جو ہے تو وہ ریاست کی بات بھی سن رہے ہیں, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں کی جو عام آبادی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ وہاں سے کرم کو اسلحے سے پاک کیا جائے. لیکن اسلحے سے پاک کرنے کا مسئلہ یہ ہے, خدشہ یہ ہے کہ ایک فریق سے اگر اسلحہ لیا جائے تو وہ دوسرے فریق کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, تو پھر وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس کے لیے ایک حکمت عملی پھر سوچ بچار شروع ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ اسلحے سے ان علاقوں دونوں فریقوں سے بالکل صحیح ہے. بڑا ضروری ہے یہ سارے جو اقدامات ضیاء الحق آپ بتا رہے ہیں حکومت وقت کو لینے چاہیے, صوبائی حکومت فیڈرل کی جو جہاں پہ ان کو مدد امداد چاہیے. تو لیکن کرم ایجنسی ظاہر ہے اس کی اسٹریٹجک جو پوزیشن اس طرح کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر ایک سینسٹیو ایریا ہے, تو جو بھی لائے عمل بنایا جائے اس کے اوپر پھر کلی طور پر عمل درآمد ہو.